کیا حج پر بین لگنا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا سعودیہ پلان کر رہا ہے کہ وہ حج کو اس سال بین کر دے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ ان دس شارٹ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج میں اس اہم سوال کا جواب آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ کیا اس سال حج کے بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہم قریب آ چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم لوگ اینڈ آف ٹائمز میں تو ہیں بیسڈ اپون دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا یوں ہے۔ اس کی یہ امپلیکیشن بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے چلے جانا یہ سب سے پہلا سائن ہے کہ ڈے آف ججمنٹ قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آنا، وہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے جس کو اب ہم نے فالو کرنا ہے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ حج کا رک جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس قیامت جو ہے وہ آپ کے سر پر ہے۔ آئی تھنک اس سے لوگوں میں بہت زیادہ پینک، ڈپریشن اور انگزائٹی پھیل رہی ہے۔ اس وقت تک سعودی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس سال حج جو ہے وہ موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور لیٹ سپوز کہ اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو لوکل پاپولیشن کے لیے کچھ حد تک یہ الاؤڈ ہوگا۔ تو اس وقت یہ ڈسکشن بھی چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے اراؤنڈ دا ورلڈ مختلف جو آپ کے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے تھوڑی تعداد میں، تاکہ وہ آ کے حج ادا کریں اور اس میں ایک انٹرنیشنل پریزنس یا جس کو بین الاقوامی پریزنس ہے وہ اس کو ایک فلیور بھی مل جائے۔ سو آج کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ کہنا کہ جی حج پہ پابندی لگ گئی اور قیامت آ گئی، یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا اگر کوئی بھی شخص اس قسم کا کلیم کر رہا ہے تو۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 40 سے زائد مرتبہ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ حج، عمرہ، طواف وغیرہ یہ موقوف ہو گیا یا ٹیمپریرلی سسپینڈ کر دیا گیا۔ سو اس سال اگر حج کو ٹیمپریرلی سسپینڈ کیا بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگی انسانی تاریخ میں کہ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ کا حج رک نہ جائے۔ تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بات تعویل کی کہ چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس سال حج موقوف ہو جائے تو بس قیامت جو ہے وہ آئی کے آئی۔ حالانکہ اس حدیث کو اگر آپ باقی احادیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو حج کے رکنے کی بات کی جا رہی ہے یہ بالکل آخری زمانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی امام مہدی کے آنے کے بعد، دجال کے آنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد۔ مسند امام احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد بھی مسلمان حج اور عمرہ کریں گے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی حج کریں گے۔ امام النووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب دجال ختم ہو چکا ہوگا اس کے بعد حج ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ پیش کیا کہ اس آخری زمانے میں مدینہ کی حالت کیسی ہوگی۔ مدینہ بالکل ویران ہو چکا ہوگا، جہاں پر جنگلی جانور اور طرح طرح کے درندے سڑکوں پہ گھوما کریں گے۔ اور پھر آخری زمانے کی کئی احادیث میں یہ بات ذکر ہوئی کہ بالآخر کعبہ کو اینٹ اینٹ کر کے توڑ دیا جائے گا۔ یہ حبشہ سے آنے والا، آج کل کا جو ماڈرن ڈے ایتھیوپیا ہے، وہاں سے آنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا ذو السویقتین، دو پتلی ٹانگوں والا، جو کہ کعبہ کے سارے خزانے لوٹ لے گا اور کعبہ کو اینٹ اینٹ کر کے توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر۔ آخر میں صحیح مسلم کی وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی ایسا باقی ہے جو اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ یعنی آخری وقت سب سے بدترین لوگوں پہ آئے گا، ہر قسم کے فاسق فاجر انسان کے اوپر، وہ لوگ جو کہ سیکشل ریلیشنز بھی سڑکوں پہ کرتے ہوں گے جانوروں کی طرح۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ان ساری احادیث کی روشنی میں جب ہم بات کو سمجھیں گے تو یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی حج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام خود حج کریں گے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب کعبہ کو توڑ دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب کعبہ ٹوٹ چکا ہوگا تو بیت اللہ کا حج بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت اچھی کتاب اس ٹاپک کے بارے میں وہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، جس کو ویسے تو انگلش میں اس کا نام بک آف دی اینڈ ہے، گریٹ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے اوپر، جو کہ ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کا ایک سیکشن ہے۔
تو انشاءاللہ اگر یہ کتاب آپ لے لیتے ہیں دارالسلام پبلیکیشنز کی طرف سے، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، بہت ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، تو اس میں سارے جو وہ سائنس ہیں اینڈ آف ٹائمس کی وہ ڈیٹیلڈ میں ایکسپلینس ہیں ود ریفرنسز. تو انشاءاللہ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ بک ٹو ریڈ اف یو کین گیٹ اٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری خاص دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے اور تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?